علی امین گنڈاپور صاحب کی مرضی کا وہاں پہ پولیس افسر بھی نہیں آ پا رہا. فوجی ڈکٹیٹر کا ماشاء اللہ بھی پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا جس نہج پہ زرداری صاحب اس کو لے کے آ گئے. 300 سے زیادہ ملک کے نامور وکلا نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا. بجلی گیس ہر چیز مہنگی ہوگی, نئے ٹیکسز لگیں گے عوام پہ. آئی ٹی کے شعبے میں 25 بلین کی ایکسپورٹ کا ایک منصوبہ زیر غور ہے. اور السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جتنا آپ اس حکومت کے ساتھ نرمی کریں گے, جتنا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے, یہ اتنا آپ کو نقصان پہنچائیں گے, یہ اتنا آپ کے سر پہ چڑھیں گے. یہ وہ سوچ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑا رکھتا ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب کو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے, کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے جو حکومت نے عدلیہ کے حوالے سے کمیشن بنایا, 6 معزز جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا تھا, اس پہ تصدق جیلانی صاحب کو سربراہ بنایا گیا. اس کمیشن کا ایک رکنی یہ کمیشن ہے. اس کے حوالے سے اب کچھ تفصیلات مزید سامنے آ رہی ہیں. اور پہلی چیز یہ ہے کہ ملک کے نامور وکلا, جی ہاں جی, 300 سے زیادہ ملک کے نامور وکلا نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ضروری یہ ہے کہ عدالت خود اس حوالے سے تحقیقات کروائے, عدالت خود اس کا نوٹس لے. ایگزیکٹو کے حوالے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ حکومت کو کہا جائے کہ وہ حکومت کے خلاف کمیشن بنائے اور حکومت کے خلاف تحقیقات کرے. اور اس میں جو سونے پہ سہاگا ہے, جو جیلانی صاحب, تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے بھی اس لیٹر کے اوپر دستخط کیے ہیں. وہ ملک کے نامور وکیل ہیں اور دوسرے نمبر پہ ان کا نام ہے جناب. اس لیٹر کے اوپر دوسرے نمبر پہ ان کا نام ہے. انہوں نے دستخط کیے ہیں کہ جناب ہمیں اس کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے, یہ کمیشن وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اب وہ جو ان کے صاحبزادے ہیں, یقیناً ان کو اپنے والد کے اوپر اعتماد ہوگا, انہیں پتا ہوگا کہ یہ بڑے اچھے جج ہیں. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف بھی ان کی بڑی تعریف کر چکی ہے, بلکہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ان کا نام بھی دے چکی. اور جیلانی صاحب کی ریپوٹیشن یہی ہے کہ وہ شریف آدمی ہے, اچھے جج ہیں. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو ایک ریٹائرڈ جج ہے, کیا اس کے سامنے وہ سارے ادارے پیش ہوں گے, وہ سب کچھ وہ کر پائے گا جو 6 حاضر سروس جج صاحبان نہیں کر سکے. ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وزیر اعظم صاحب سے نہیں ملنا چاہیے تھا. عدلیہ اور جو انتظامیہ ہے, جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے, اس سے یہ ساری چیز متاثر ہوگی اگر یہ کمیشن اس طریقے سے کارروائی کو آگے چلائے گا. پر اینی وے, وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ معیشت کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم مکمل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, اور اس چیز کا انہوں نے یقین دلایا ہے. اب معیشت کے ساتھ عدلیہ کیا تعاون کر سکتی ہے اس کی بہتری میں, وہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ملک میں عدالتوں کا کام ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے, جو کسی اور محکمے کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے. اب برطانیہ کے جو چیف جسٹس ہیں, کیا وہ ادھر کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے مکمل جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہوئی ہے, یا ناروے کے اندر کوئی عدلیہ نے مکمل یقین دہانی کروائی ہوئی ہے, یا امریکہ میں اس وجہ سے وہاں پہ ترقی ہے؟ وہاں پہ ترقی اسی لیے ہے کہ وہاں پہ ایک آئین اور قانون کے مطابق کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو معزز عدالتیں یہی کر سکتی ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں, تاکہ کسی بھی انویسٹر نے جس نے آنا ہے پاکستان کے اندر, اس کو پتا ہو کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے معاملے کا کوئی سوموٹو لے لیا جائے گا. ماضی کے اندر جو معیشت کے حوالے سے چیزیں ہوئی, بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا, ریکو ڈک کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہمارا کوئی کیس عدالت میں جائے گا تو ہم, اگر حکومت کے خلاف ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا تو عدالت ہمیں انصاف فراہم کرے گی. یہ وہ بنیادی چیز ہے. اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں کو یقین دہانی ہو جائے گی, اور لوگ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ بھی کریں گے, اور ان کو لگے گا کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے. لیکن اگر دنیا یہ دیکھے گی کہ 6 جج صاحبان جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں, اور ان کا مسئلہ بھی وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا ہے, ان کے ٹی او آرز بھی کمیشن کے وزیر اعظم سیٹ کر رہا ہے, حکومت سیٹ کر رہی ہے. عدلیہ کے پاس اگر ہم گئے تو ایگزیکٹو کو جو ہے لگتا ایسے ہے کہ ایگزیکٹو کے پاس زیادہ پاورز ہوں گی, اور یہ اور وہ اس طرح کا ایک تاثر ملے گا. تو بنیادی طور پہ عدالتیں تو یہی کر سکتی ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں, اور اس سے جو انصاف ہوگا, اور انصاف کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہر شعبے کے اوپر ہوتا ہے. وہ آپ کی سیاست پہ بھی ہوگا, وہ آپ کی معیشت پہ بھی ہوگا, اور وہ آپ کے دیگر جو شعبے ہیں ان کے اوپر بھی ہوگا. اور میرے خیال میں اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے, ہم نے تو نہیں سنی, معزز پی ایم صاحب نے کہی ہے اور پی ایم صاحب نے کہی ہے, تو یقیناً چیف جسٹس صاحب نے یہ کہی ہوگی. تو بنیادی طور پہ چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ ہم انصاف کریں گے, اور انصاف کے ذریعے تو پھر ہر شعبے میں بہتری آتی ہے. تو یہی میرے خیال میں مکمل یقین دہانی ہوگی, جو میں سمجھ پایا ہوں, میری جو عقل ناقص عقل میں یہ بات سمجھ آئی ہے. آئی ٹی کے شعبے میں 25 بلین کی ایکسپورٹ کا ایک منصوبہ زیر غور ہے, اور اللہ کرے یہ ہو جائے تو اس سے
کہ یا پھر ہم قریب پہنچ جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی ہمارے لیے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے PMLN کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے. اب اگر آئی ٹی کے شعبے میں ہم نے $25 بلین کی ایکسپورٹ کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ وزیر اعظم نے IMF شرائط پوری کرنے کے لیے وزراء کو اہداف دے دیے ہیں, اور وزیر اطلاعات نے یہ بات کہی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو اہداف دیے گئے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو دیکھا جائے گا کہ وزیروں نے اپنے اہداف پورے کیے یا نہیں کیے. ہر وزیر کو مختلف اہداف دیے جائیں گے اور باقاعدہ تحریری طور پہ دیے جائیں گے. اب ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, 25 بلین کی ایکسپورٹ کرنی ہے, اور یہ چیز PMLN کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی جا رہی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ملک کے اندر جو ہے وہ ایکس کی سروس جو ہے وہ بند ہے, اس کو VPN لگا کے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, تو پھر ہمیں آئی ٹی کے شعبے کو اس طریقے سے چھوٹ دینی پڑے گی, وہ آئی ٹی کے شعبے کو وہ مہارت دینی پڑیں گی جو آئین اور قانون کے اندر ہیں. تو کم از کم وہ جو بنیادی آزادیاں ہیں وہ دی جائیں, تو پھر ہی معاملہ آگے بڑھے گا نا. اگر ہم ایکس پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر کس طریقے سے ہم آئی ٹی کو آگے بڑھائیں گے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی سروس بھی یہاں پہ بند ہوتی رہی, سلو ہوتی رہی, کہا گیا کہ جناب وہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ایسے تو آپ آئی ٹی کے شعبے میں ترقی نہیں کریں گے. لیکن میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں, اگر پاکستان کی کوئی ترقی ہوگی شارٹ ٹرم کے اندر, اگر کوئی چیز ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ آئی ٹی کا شعبہ ہے. زمین کے نیچے سے کھود کے کچھ نکالنا ہو یا باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آنی ہو, وہ اس وقت جو حالات ہیں وہ پاکستان کے لیے اتنے سازگار نہیں ہیں. بہت ساری انویسٹمنٹ چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے, لیکن ایک اگر ہم ایپ بھی کوئی ایسی بنا لیں اور آئی ٹی کے شعبے میں ہم دنیا بھر میں ورک فورس سپلائی کریں, جو لوگ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, اس سے کتنے ڈالر آ سکتے ہیں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ایپ جو ہے وہ 200-300 بلین, جی ہاں جی, ارب ڈالر کی ہوتی ہے اس کی مالیت. تو یہ آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس میں پوٹینشیل بھی ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ عقل مند بھی ہے, سمجھتے بھی ہیں معاملات کو, لیکن فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ اس میں صرف منصوبے بنانے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وزراء کی کارکردگی مانیٹر کرنی ہے. تو کیا اس ٹیکنالوجی میں انٹرنیٹ بھی کہیں ہے؟ کیا اس ٹیکنالوجی میں عوام کا جو فیڈ بیک آئے گا ایکس کے اوپر وہ بھی شامل ہے؟ تو ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں یا پھر ہم نے عملی اقدامات بھی کرنے ہیں؟ باتیں تو بڑی اچھی ہیں آئی ٹی کے شعبے کے حوالے سے, لیکن آئی ٹی کے شعبے کے ساتھ ہم کر رہے کیا ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگلی جو خبر ہے IMF کے حوالے سے ہے, اور اس خبر کے مطابق بجلی, گیس, ہر چیز مہنگی ہوگی, نئے ٹیکسز لگیں گے عوام پہ, اور عوام بھی یہ سوچتی ہے کہ IMF اتنا ظالم کیوں ہے. جناب IMF آپ کو پیسے دیتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک پلان بنا کے بتائیں ہمیں کہ آپ ہمارا پیسہ واپس کس طرح کریں گے, کس طریقے سے اس پیسے کو خرچ کریں گے, کس طریقے سے پیسے کو ریکور کریں گے. اب اس میں آپ اخراجات اگر آپ نے کم کرنے ہیں تو آپ حکومتی اخراجات بھی کم کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ غریب کے منہ سے نوالا چھینو, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں کوئی پلان بنا کے دیں. تو یہاں پہ جس قسم کا پروٹوکول لیا جاتا ہے, یہاں پہ جو وزیروں کے, امیروں کے, افسران کے پروٹوکول ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہم نے کبھی ایسے پروٹوکول نہیں دیکھے. لندن کا جو میئر ہے, اور لندن کا میئر, اس کا جو بجٹ ہے وہ کئی ارب ڈالر کا ہے سالانہ. ہم نے $1 ارب لینا ہے IMF سے, اور پوری قوم جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. I'm sorry to say, سخت بات لگتی ہے, لیکن حالات کوئی ایسے ہی ہیں کہ پوری جو ہے ریاست قوم جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ جی IMF نے $1 ارب ڈالر کے اوپر ڈیل کے اوپر ہاں بھر دی, اور معاملات طے پا گئے. یہ بریکنگ نیوز چلتی ہے میڈیا کے اوپر, شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ جو مہارات ہیں وہ مغربی معاشروں میں بھی ہمیں اس طرح کی مہارات نظر نہیں آتی. ڈالے ساتھ چل رہے ہیں, گاڑیاں ساتھ چل رہی ہیں, ہوٹر بج رہے ہیں, جناب ایک وزیر جا رہا ہے, پیچھے اتنی گاڑیاں ہیں. آپ اسلام آباد میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں, ہر 5 منٹ کے بعد آپ کو 3-4 گاڑیوں کا قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے گا. وہ جو قافلے کے اندر, ان گاڑیوں کے اندر جو پٹرول ہے نا, وہ پٹرول اور ڈیزل نہیں جل رہا ہوتا, وہ عوام کا خون جل رہا ہوتا ہے. وہ جو عوام کی مصیبتیں ہیں نا, ان کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے ان قافلوں کے اندر, وہ سارے اس طرح پروٹوکول دے کے. تو یہ جو پروٹوکول ہے, اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں, پارلیمنٹ کی اتنی بڑی عمارت ہے, وزیر اعظم ہاؤس اتنا بڑا ہے, گورنر ہاؤس اتنا بڑا ہے, جس کو خان صاحب نے گرانا تھا, ان کی حکومت آئی اور انہوں نے کس حد تک اس کو گرایا وہ بھی ہمارے سامنے. انہوں نے تو کہا تھا کہ بلڈوزر پھیر دیں گے. تو یہاں جو بھی اقتدار میں آتا ہے پھر اس کو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اور اسی طرح اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو حکومت آ گئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, وہ بھی بہت زیادہ مصلحت سے کام لے رہی ہے. اب جماعت کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ جناب چیزوں کو آگے کس طرح لے کے چلیں.
اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی، کیونکہ اس گورنمنٹ کے اندر لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی مرضی کا وہاں پہ پولیس افسر بھی نہیں آ پا رہا. ہاں جی، یہ میں آپ کو باقاعدہ نیوز دے رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری چینج ہو، وہاں پہ آئی جی چینج ہو، جس طرح سندھ میں چینج ہو گیا، لیکن وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب کو وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور اس کے اوپر جماعت کے اندر اب یہ موقف ہے کہ کھل کے کہیں کہ جی کون نہیں کرنے دے رہا، کیوں نہیں کرنے دے رہا، وفاقی حکومت کے اوپر کھل کے تنقید کرے اور ہر قسم کا تعاون ان سے بند کر دیں. ان سے کہیں کہ جناب ہم الیکٹڈ حکومت ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. تو چیزوں کو اس نہج پہ لے جایا جائے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ٹیمپریچر اوپر چلا جائے. سوچ یہ ہے جماعت کے اندر اب کچھ لوگوں کی کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو نظام ہے، اس کے اندر شرافت سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. اب جو کچھ بھی ہونا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ کر لیں، جو آپ نے نظام چلانا ہے آپ اس میں چلا لیں. خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہوگا. دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ چیزوں کو ابھی تو حکومت آئی ہے، چیزوں کو آگے لے کے چلیں، عوام کو ریلیف دیں اور عوام کے کام کریں، حکومت سے بات چیت کریں، بات چیت کر کے مسائل کو حل کریں. لیکن ایک لڑا یہ کہتا ہے کہ جی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان کے خلاف، تو اب آپ ان کے خلاف کھل کے بولیں، حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف، اور کہیں کہ جناب جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی آگے کامیاب ہوگی. لیکن لگتا یہ ہے کہ عید کے بعد، جی ہاں جی، عید کے بعد جو مور وائسز ہیں، جسے آپ ہاکش وائسز کہہ سکتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سختی اپنانی چاہیے اپنے بیانیے میں، وہ جو بیانیہ ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے قریب تر ہے. وہی سوچ عمران خان کی ہے. عمران خان کہہ رہا ہے کہ کھل کے ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی، کھل کے کرنا پڑے گا، احتجاج سب کچھ کرنا پڑے گا. لگتا ہے یہ ہے کہ وہ وائسز جماعت کے اندر حاوی آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر آپ کو ایک گرمی نظر آئے گی اور کھل کے باتیں ہوں گی. جس طریقے سے اب عدلیہ کے حوالے سے جو موقف اپنایا گیا ہے، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزید اس میں سختی نظر آئے گی اور کھل کے باتیں ہوں گی. اور یہی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں کہ وفاق کو وہ ایک طرح سے کہیں کہ جناب آپ یہ ہمارا معاملہ جو ٹھیک نہیں کر رہے، آئی جی کو ٹرانسفر نہیں کرنے دے رہے، ہمیں ہمارا چیف سیکرٹری نہیں مل رہا. تو یہ سارے معاملات بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد اس میں کتنی تیزی آتی ہے. آج پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی سعید غنی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ آصفہ بھٹو کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو اغوا کروا لیا گیا اور ان کو بلا مقابلہ جتوایا گیا، اس طرح ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام تر بیانات کی، اس قسم کے الزامات کی انہوں نے ایک طرح سے تردید کی، اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ غلط الزامات ہیں. اب آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں، اگر ان کے مقابلے میں کوئی ایک آدھا بندہ کھڑا ہو جاتا تو کون سی ایسی قیامت آ جانی تھی. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہے نا، وہ ادھر موسم ٹھیک نہیں ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے، مٹی ہے، دھوڑ ہے، وہ بڑا جو نا غریبوں والا ماحول ہے، کدھر جا کے وہ ادھر کمپین کرتی رہیں گی، تو لہٰذا اس کو مینج کیا جائے. اب زرداری صاحب کی جو سیاست ہے نا، اس نے پہلے ہی بلاول کی سیاست کو 15 سال پیچھے دھکیل دیا. جس قسم کی سیاست زرداری صاحب نے کی اور پیپلز پارٹی کو وہ جس نہج پہ لے کے آگے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. ان کو کہتے تو ان کو پی ایچ ڈی ہیں، میرے خیال میں وہ پاکستان کی سیاست کے سب سے زیادہ اوور ریٹڈ، اور وہ جو ایک کرپٹ مینٹیلٹی ہے نا ہماری، اس میں انٹیلیجنسیا سے مراد ہمارے جو دانشور طبقہ ہے، جس کی وہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدعنوان ذہنیت ہے یا کرپٹ ذہنیت ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جناب اس نے یہ چیز اچیو کر لی تو یہ بڑا زبردست ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے 4 جگہ پہ آئین کو روندا، 15 جگہوں پہ قانون کو روندا، 35 جگہ پہ عوام کے حقوق کا استحصال کیا، لیکن وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی وہ بڑا تیز ہے سیاست میں. نہیں، ہمیں کھل کے غلط کو غلط کہنا پڑے گا، صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا. زرداری صاحب ایک اچھے سیاستدان ہو سکتے ہیں، وہ یقیناً ہیں، لیکن میری نظر میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. جنرل ضیاء الحق کا ماشاءاللہ، فوجی ڈکٹیٹر کا مارشاللہ بھی پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا. جس نہج پہ زرداری صاحب اس کو لے کے آگے ایک چھوٹا سا پریشر گروپ بنا دیا ہے. کیا آج بھٹو کے نام پہ ووٹ لینے والے بلوچستان میں حکومت کر رہے ہیں؟ آپ خود بتا دیں نا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ زرداری کی بڑی کامیابی ہے. کیا آج بھٹو کے نظریے کے اوپر، بھٹو کے فلسفے کے اوپر وہاں پہ، یا جمہوری اصولوں کے اوپر وہاں پہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے؟ تو وہ کتنا انہوں نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح اس بلا مقابلہ الیکشن نے آصفہ زرداری صاحبہ کے کیریئر کے اوپر ایک ایسا داغ لگا دیا ہے
جو اب ساری زندگی نہیں مٹ سکتا. اسی طرح جس طرح بھٹو صاحب نے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے چکر میں اپنے مخالفین کو اٹھوا لیا تھا. میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی اور میں نے پچھلے سال بھی یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بھٹو صاحب کی بھی جمہوریت اتنی ہی تھی کہ جناب انہوں نے وہ مولانا عباسی صاحب کو اٹھوا لیا تھا, اور یہ پورا ویل ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے, میڈیا کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. اور ان کو کچے کے علاقے میں کسی ڈاک بنگلے میں رکھا گیا تھا. جی ہاں جی, کچے کے علاقے میں کسی ڈاک بنگلے یعنی اس سندھ کے کسی اندرونی علاقے میں جو گیسٹ ہاؤس, کوئی سرکاری گیسٹ ہاؤس جو انگریز کے زمانے کا سامراج تھا نا, اس میں جو یہ گیسٹ ہاؤسز وغیرہ ہوتے تھے جہاں پہ افسر شاہی آ کے رکتی تھی, جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے تھے, ہمارے بزرگوں پہ حکمرانی کر رہے تھے, تو ان بنگلوں کو اس وقت جو ہے وہ ڈاک ہاؤس کہا جاتا تھا. تو اس کسی ڈاک ہاؤس میں ابھی بھی یہ جو بڑے بڑے بنگلے ہیں یہ انگریز کے سامراج کی نشانیاں ہیں نا. یہ گورنر ہاؤس ہو گیا, یہ سارے ہو گئے جن کو عمران خان نے گرانا تھا, لیکن حکومت میں آ کے انہوں نے اس کو نہیں گرایا. یہ بھی یاد کروانا بڑا ضروری ہے. اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے وعدے ہیں اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے. اور یہ گورنر ہاؤسز جو ہے اور جو اتنے بڑے اخراجات ہو رہے ہیں اور اربوں ڈالر کی مراد لیتی ہے اشرافیہ, ان سے واپس لیں گے اور یہ جو حق ہے عوام کا, عوام کو دلوائیں گے. پر اینی وے, میں بتا رہا تھا کہ بھٹو صاحب نے بھی اپنے مخالفین کو اٹھوا لیا تھا اور الزام لگایا گیا تھا کہ مبینہ طور پہ ان کو اغوا کیا گیا. مولانا عباسی صاحب کو ایک ڈاک بنگلے میں رکھا گیا, ٹائم گزر گیا, وہ کاغذات نامزدگی اپنے جمع نہیں کروا سکے اور بھٹو صاحب بلا مقابلہ جیت گئے. اور اسی طرح آسفا بھٹو کے معاملے پہ بھی یہی الزام لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا گیا, کوئی اپنا بل نہیں جمع کروا سکا, کوئی یہ نہیں کروا سکا, اور بڑے سنگین نوعیت کے الزام لگ رہے ہیں. اور آسفا بھٹو صاحبہ کو بلا مقابلہ منتخب کروا دیا گیا. میں نے گزشتہ روز بھی ویڈیو کے اندر عرض کی تھی کہ اب پورے سندھ کے اندر اس قسم کی کارکردگی ہے زرداری حکومت کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت کی کہ پورے سندھ میں ایک بھی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو آسفا زرداری کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے. آسفا زرداری ہو سکتا ہے ویسے ہی الیکشن جیت جاتی, وہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ الیکشن ہار جاتی, لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے, ہم نے اپنے لیے مینج کرنا ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے کا ایک مظاہرہ آپ کو نظر الیکشن کے اندر بھی آتا ہے کہ جناب اربوں روپے لگا کے ہم نے الیکشن کروائے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی 100 روپے کی, 25 روپے کی, 50 روپے کی پینسل لیں گے اور اس سے ہم پیپرز کے اوپر سارے ریزلٹ چینج کر دیں گے اور مبینہ طور پہ جو مرضی ہم کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, جس نے یہ سمجھا کہ میری جو بچی ہے, ہماری جو خاندان کی جو ہے صاحبزادی ہیں, وہ ان کو بڑی تکلیف ہوگی, وہ جا کے عوام میں کمپین کریں گی. یہ عوام جو ہے ان کے بیچ میں جانا, مٹی دھوڑ, وہ جو عوام وہاں پہ رہتی ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آسفا بھٹو صاحبہ ان کے بیچ میں جا سکیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. وہ جس نلکے سے پانی پیتی ہے نا, آسفا بھٹو صاحبہ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, وہ چھوڑ دیں. وہ یہ کریں کہ اگلے 3 دن جو ہے اس حلقے میں مختلف علاقوں میں جائیں اور وہاں پہ جو نلکے میں پانی آ رہا ہے, جو ادھر کی عوام پانی پی رہی ہے, وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے بیٹھ کے عوام کے سامنے, کیمروں کے سامنے وہاں سے پانی پی لیں. تو یہ ساری تنقید بند ہو جانی چاہیے. تو یہ اصل ایشو ہے. یہ اپنے آپ کو عوام میں سے سمجھتے ہی نہیں ہے, عوام کو یہ ادھر سمجھتے ہیں, خود یہ ادھر سمجھتے ہیں. میں تمام حکمران اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس چیز نے, اور یہ جو چیز ہے کہ جناب زرداری سے وہاں پہ نہیں جانا دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ جو یہ سارے گرمی, یہ وہ مسائل, یہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی ہے. پر میرا تو ایک چھوٹا سا اس میں ایک ٹیسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر یہ عوام میں سے ہی ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, اس حلقے میں اتنے پاپولر بھی ہیں, تو مجھے تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ صرف ایک کام کر دیں, یہ تنقید فوراً رک جائے گی. یہ ایک طرح سے مشورہ ہی ہے کہ اس حلقے میں جا کے 2-3 جگہوں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جو عوام پانی پی رہی ہے, یہ بھٹو خاندان کے بچے, زرداری خاندان کے بچے بھی وہاں سے کھڑے ہو کے پانی پی لیں, اسی جگہ سے وہی کھا لیں وہ جو کھا رہے ہیں. جو آٹا ادھر ان کو مل رہا ہے, اس آٹے کی روٹی یہ کھا لیں, پانی پی لیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, میرا نہیں خیال اس میں کوئی مشکل ہونی چاہیے کہ جا کے ادھر سے پانی پی لیں جہاں سے عوام پانی پی رہی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.